حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ پیر تک اختیارات معطل۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا 22 جولائی سے پہلے کا سٹیٹس بحال کر دیا۔ حمزہ شہباز بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کام کریں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط اور عدالتی فیصلے کے خلاف ہے۔ 63A کے تحت پارلیمانی پارٹی نے طے کرنا ہے کہ کس کو ووٹ دیا جائے۔ بادی نظر میں حمزہ شہباز کا وزارت اعلیٰ کا عہدہ گہرے خطرے میں ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اختیارات محدود رہیں گے۔ تمام تقرریاں میرٹ پر ہوں گی۔ میرٹ سے ہٹ کر تقرریاں کلعزم کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سیاسی فائدے کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ کا وزیر اعلیٰ پر چیک رہے گا۔ سپریم کورٹ کا 17 مئی کے فیصلے پر نظر ثانی نہ کرنے کا اندیا۔ ہمیں بتائیں ہمارے حکم کا کون سا پیرا ہے جس پر ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی۔ سپریم کورٹ کا وکیل عرفان قادر سے استفسار۔ میری تو آج پہلی پیشی ہے، آپ مشکل امتحان لے رہے ہیں۔ عرفان قادر کا جواب۔ سپریم کورٹ کا ڈپٹی اسپیکر کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر کی چودھری شجاعت کو بھی فریق بنانے کی استدعا۔ حمزہ شہباز کے وکیل منصور سرور کا درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض۔ الیکشن کمیشن میں معاملہ بھیجنے کی تجویز۔ اگر دھونس، دھمکی، بدتمیزی، گالیوں کے دباؤ میں آ کر مخصوص فیصلے کیے جاتے ہیں، اپنے ہی فیصلوں کی نفی سارا وزن ایک پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، ایسے ایک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے۔ بہت ہو گیا۔ مریم نواز کا ٹویٹ لکھا، موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا سلسلہ اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے جس میں مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا۔ آج اس کی ایک نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ اب بھی اسی لاڈلے کو فائدہ پہنچے جسے کل پہنچا تھا۔ طاقتور قوتوں سے کہتا ہوں پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ پنجاب میں 186 سیٹوں والوں کو اپوزیشن اور 179 والوں کو حکومت مل رہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی پورے پاکستان میں مذمت کی گئی۔ فواد چودھری کی پریس کانفرنس۔ بولے نون لیگ نے سپریم کورٹ کے خلاف بدتمیزی کی مہم شروع کر دی۔ رانا ثناء اللہ اور دوسرے وزراء نے مل کر بینچ بنانا ہے تو سپریم کورٹ کی اہمیت تو ختم ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کی عدلیہ مخالف مہم کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے تحفظات درست ثابت ہوئے۔ سپریم کورٹ کی آج کی سماعت کے حقائق سب کے سامنے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے کل پروسیڈنگ شروع کرتے ہی ایک خط پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسا خط خفیہ تھا کہ جس کا علم ڈپٹی اسپیکر اور چودھری شجاعت کو تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق کیس کی سماعت فل کورٹ کرے، حکمران اتحاد کا مطالبہ۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست سمیت دیگر درخواستوں پر ایک ساتھ سماعت کی جائے۔ عمران خان بار بار انتشار کی سیاست کر رہا ہے۔ آئین نے مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات کی واضح لکیر کھینچی ہوئی ہے جسے یہ مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مقصد احتساب سے بچنا، کرپشن چھپانا اور چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا ہے۔ یہ سوچ اور رویہ پاکستان کے ریاستی نظام کے لیے دیمک بن چکا ہے۔ ہر فورم اور ہر میدان میں تمام اتحادی جماعتیں مل کر آگے بڑھیں گی، وسطیت کے سیاہ اندھیروں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے بعد ملک میں سیاسی اور معاشی بحران گھمبیر۔ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست دانوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کا فیصلہ۔ فریقین کے راضی ہونے پر حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کا امکان۔ نئے انتخابات کی تاریخ پر بات ہوگی۔ اکتوبر میں عام انتخابات کی باز گشت سنائی دینے لگی۔ پاکستان سری لنکا جیسی حالت سے زیادہ دور نہیں جب لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ٹویٹر پیغام لکھا، زرداری اور شریف مافیا ملک کو سیاسی اور معاشی طور پر گھٹنوں پر لے آیا۔ مافیا 30 سال سے لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے ملک تباہ کر رہا ہے۔ کب تک ریاستی ادارے اس بات کی اجازت دیتے رہیں گے؟ پاکستانی عوام مافیا کو مزید لوٹ مار کی اجازت نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی نے جس فیصلے پر خوشیاں منائیں وہی ان کے آڑے آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخابی عمل سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہوا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہ پوری قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی کسی بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ٹولہ قوم کو مسلسل جھوٹ بول کر گمراہ کر رہا ہے۔ قوم جتنی جلدی اس ٹولے کا قلاقمہ کرنے کا فیصلہ کر لے گی، ملک کی بہتری اسی میں ہے۔
وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ چودھری شجاعت نے اپنے ارکان کو وہی ہدایات دیں جو عمران خان نے جاری کی تھیں۔ عمران خان کی دھونس، دھمکی اور گالی سے آئین اور قانون نہیں بدلا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ووٹ دینے کا اختیار صرف پارٹی سربراہ کو دیا ہے۔ حمزہ شہباز سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ عمران خان سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں، دھمکی نہ دیں۔ شیخ رشید کو اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونے کا یقین، کہتے ہیں نواز شریف حکومت لینے کے حق میں نہیں تھے، آصف زرداری نے حکومت ان کے پلے ڈال دی۔ یہ حکومت کرنا چاہتے تھے، وہ اب ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ صرف آصف علی زرداری انتخابات کے خلاف ہیں، چیف الیکشن کمشنر سے یہ اختلاف معمولی بات ہے۔ پرویز الہی میرے وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ چودھری شجاعت حسین کا بڑا بیان آ گیا، کہتے ہیں ان کا اداروں کے ساتھ 30-40 سال سے تعلق ہے، وہ اداروں پر تنقید کرنے والوں کی کس طرح حمایت کر سکتے ہیں؟ تنقید کرنا الگ چیز ہے، اداروں کے خلاف نازیبہ زبان برداشت نہیں۔ محب وطن پاکستانی ایسی بات سنیں تو اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ لگ رہا تھا کہ چودھری شجاعت پر کوئی بڑا دباؤ ہے، خط سے متعلق بات ہوئی تھی، میں نے پوچھا کہ آپ نے کوئی خط لکھا ہے تو انہوں نے کہا ہاں لکھا ہے۔ خط میں قاف لیگ کو کسی پارٹی کو ووٹ نہ دینے کا کہا ہے۔ مونس الہی کی بینکنگ کوڈ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں چودھری شجاعت نے کہا کہ پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کا خواہاں ہوں لیکن عمران خان کے ساتھ نہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی الیکشن نہیں جیتیں گے۔ عمران خان ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، فواد چودھری ہر سیاسی فیصلے میں اداروں کو گھسیٹنا بند کریں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن پی ٹی آئی رہنماؤں پر برس پڑے، کہتے ہیں چودھری شجاعت عمران کا ساتھ دیں تو باضمیر، آصف علی زرداری کا ساتھ دیں تو غلط۔ سینٹ چیئرمین الیکشن کی ہماری درخواست پر آج تک سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہوئی۔ رات یہ لوگ سپریم کورٹ گئے تو آج سماعت ہو گئی۔ یہ اداروں، الیکشن کمیشن اور قوم کو دھمکیاں دے رہے ہیں، فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا تو ملک کے حالات خراب کریں گے۔ وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ کل کا انتخاب سپریم کورٹ کے فیصلے کے عین مطابق تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہونے والے الیکشن کو کس بنیاد پر چیلنج کیا جا رہا ہے؟ امید ہے اس معاملے کو مزید الجھنے سے پہلے عدالت فل بینچ تشکیل دے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی نیوٹرل کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، عمران خان نے بتایا تھا سازش کامیاب ہوئی تو معیشت تباہ ہوگی۔ اس کے بعد شوکت ترین نے نیوٹرل کو تفصیل سے بتایا۔ سابق وزیر خزانہ نے بتایا کہ سازش کامیاب ہوئی تو معیشت کو کیا نقصان ہوگا، اس سب کے باوجود سازش کو کامیاب کرایا گیا۔ اب طے کرنا باقی ہے نرم مداخلت ہوئی تھی یا سخت مداخلت ہوئی۔ رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں عمران خان نے قربانی دیتے ہوئے نئے الیکشن کا مطالبہ کیا، عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ ضمنی الیکشن میں اسکرپٹ تیار کرنے کے بعد ہم سے جیتی ہوئی سیٹیں چھینی گئیں۔ اسلام آباد کے میڈیکل سٹورز پر جان بچانے والی ادویات کی قلت، ڈائلسس کے لیے استعمال ہونے والی ہیپرون اور ہیپیٹائٹس بی کے مریضوں کے لیے انجریکس ویکسن سمیت متعدد ادویات نایاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ادویات کی قلت کا نوٹس، شہباز شریف کے حکم پر ڈرگ کی تحقیقات شروع۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ نہ تھم سکا، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشیں۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن، نشتر ٹاؤن اور سمن آباد میں بادل خوب برسے، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ ماڈل ٹاؤن، گرین ٹاؤن، چنگی اور مرسدو سمیت کئی علاقوں میں بھی پانی جمع۔ بارش سے لیسکو کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، گھنٹوں بجلی کا ترسیلی نظام متاثر رہا۔ ادھر بیدیاں روڈ پر مکان کی خستہ حال چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ راجن پور میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، کوہ سلیمان کے پہاڑوں سے آنے والا سیلابی پانی روجھان کی متعدد بستیوں میں داخل، کچے مکان گر گئے، کھڑی فصلیں تباہ۔ منچن آباد میں ماڑی چکوچا کے قریب دریائے ستلج کے حفاظتی بند میں 70 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ پنجاب، بلوچستان اور کے پی میں آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارشیں ہوں گی، ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، مسافروں اور سیاحوں کو موسمی حالات مد نظر رکھ کر سفر کرنے کی ہدایت۔
मौसम की खबर देने वालों ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। शहर कायद समेत सिंध भर में मानसून के तीसरे स्पेल का अलर्ट जारी। 24 से 26 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव आज रात से कराची को मुतासिर करना शुरू करेगा। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 50 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के झक्कड़ चलने का इम्कान। मुतल्लिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आप का जायजा लिया। PSO का गर्दिशी कर्जा 400 अरब तक पहुंच गया। तेल की दरामद में मुश्किलात का सामना। निजी बैंकों का PSO को कर्जा देने से इनकार। सरकारी पावर प्लांट, सुई गैस कंपनियां PSO की नादहिंदा। PSO को लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए 80 अरब रुपए की फौरी ज़रूरत। डिफॉल्ट होने पर तेल की दरामद 2 महीने तक मुअत्तल होने का खदशा। वजारत तवानाई का कहना है PSO ने वफाकी हुकूमत को सूरत हाल से आगाह कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द मारे गए। हथियार और गोला बारूद बरामद। इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द कमांडर 3 साथियों समेत पकड़ा गया। ISPR का कहना है कि मारे गए और पकड़े गए दहशतगर्दों का ताल्लुक हाफिज बहादुर ग्रुप से था। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, मासूम शहरियों की हलाकत में मुलव्विस थे।